فوراً دوڑا پڑے اور اس نے کہا کہ میں نے جی مد مقابل خاندان جو رشتہ داروں کا خاندان ہے بندے کو اڑا دیا ہے، لہٰذا مسلح ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے اپنے اس کو دفن کیا، اس کے بعد انہوں نے حلف اٹھائے اور کہا کہ سامنے والے قبیلے کا جو بھی اب ہاتھ چڑھے ان کے ساتھ جنگ ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ ان کو موقع ملا، انہوں نے 10 بندے ان کے مار دیے، ان کو موقع ملا، انہوں نے 15 مار دیے۔ اب بچوں کو چھپایا جاتا تھا بڑے ہونے تک، ہاں جی، کہ کہیں اس کو نہ ٹارگٹ کر دیا جائے۔ کہ یہ سلسلہ 150 سال میں آپ ذرا اندازہ لگائیے، وہ جو اونٹنی بیچاری نے تنکوں پر منہ ڈالا تھا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہزاروں لوگ جانبین سے 150 سال میں قتل ہو چکے تھے اور دشمنی چل رہی تھی، اور دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی جو ان کے اندر آ کر صلح کروا سکے۔ اور قتل عام کا یہ سلسلہ، کیوں یہ قتل عام جاری تھا؟ بات بات پر غصے ہو جانا۔ اسلام اس چیز کی نفی کرتا ہے۔ آج ہم بھی بڑے نازک طبع ہیں، ہم میں سے جس کے پاس تھوڑی سی شہرت آ جائے، تھوڑے سے وسائل آ جائیں، وہ بھائی کی بات برداشت نہیں کرتا۔ اور اس کو آج ہم بھی ذرا سڑکوں پہ ہمیں رات دن اس چیز کا مشاہدہ ہوتا ہے، تھوڑا سا گاڑی ادھر ادھر ہو جائے، گالی کے سوا تو کوئی ڈرائیور آج کل بات ہی نہیں کرتا۔ ہم ایک نظریاتی اسلامی مملکت میں بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، کہ جو حضرت علامہ اقبال کے خطوط کے باوجود یہاں کے حالات سے اتنے ڈس ہارٹ ہوئے تھے کہ حضرت قائد نے فرمایا میں ادھر ہی جا رہا ہوں برطانیہ، اور وہاں رکھ رکھاؤ ہے، وہاں معاملات قابل برداشت ہوتے ہیں، اور یہ معاشرہ جو ہم نے بنا رکھا ہے یہاں تو اپنے سب سے زیادہ ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ مسلم لیگ ایک میم شین بن چکا ہے گروہ، ایک جو فرمایا میں کوئی گروپ وغیرہ کا قائل نہیں ہوں کہ میں اپنا ایک محمد علی جناح گروپ بنا لوں اور تفرقہ پیدا کر دوں، مسلمانوں کی کاز کو نقصان پہنچاؤں۔ نہیں، میں کسی تفریق کا حصہ نہیں بنوں گا، مجھے یہاں اس معاشرے میں رہنا ہی نہیں چاہیے جہاں اپنے ہی دشمن ہو جائیں، ہاں جی، حسد اور بغض سے بھرا ہوا معاشرہ ہو۔ تو آپ نے حضرت علامہ سے ملاقات فرمائی، اور اس کے بعد آپ تو لندن چلے گئے، وہاں آپ نے فلیٹ خریدا۔ وسائل کی پہلے کوئی کمی تھی؟ آپ کے والد مسٹر پونجا جناح، ان کے تو جناب چمڑے کی تجارت برطانیہ تک اور دنیا کے ممالک تک جو ہے ان کی مصنوعات جایا کرتی تھی، اور بڑی فیکٹریاں دنیا کے اندر۔ اب جناب بابا قوم وہاں چلے گئے، اور وہاں آپ نے جا کر پریکٹس شروع کر دی، اور آپ تو ایک دن کے اندر اتنا کما لیتے تھے جائز طریقے سے کہ لوگ سال سال بھر نہیں کما سکتے تھے، عیش و عشرت کی زندگی۔ لیکن واحد ہستی تھے اس وقت بر صغیر کے اندر حضرت علامہ محمد اقبال علیہ رحمت۔ وہ فرماتے مسٹر جناح آپ کرم فرمائیں، آپ واپس تشریف لائیں، آپ کو دنیا کی کوئی طاقت خرید نہیں سکتی، اور میں نے آپ میں یہ جوہر پایا ہے۔ اللہ نے آپ کو عظیم مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ آپ سب سے پہلے تو کسی بھی بات کو جب آپ جو ہے وہ ایک اختیار کرتے ہیں تو آپ جذبات میں آ کر اختیار نہیں کرتے، بلکہ آپ اس کی جمیع جوانب، ہر زاویے، ہر پہلو سے اس پر توجہ کر لیتے ہیں، اور جب اس کے سارے معاملات پر غور کر کے آپ واضح ایک موقف لے لیتے ہیں تو پھر مجھے علامہ اقبال کا ایمان ہے کہ پھر زمین و آسمان تو اپنے محور اور دائروں میں سے نکل سکتے ہیں، لیکن محمد علی جناح کو کوئی ادھر ادھر اپنے موقف سے نہیں کر سکتا پھر۔ اور ایسے ہی لیڈر اور رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو قدر نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ پھر آپ مسلسل یہاں کوئی بھی واقعہ ہوتا سیاسی طور پر، حضرت علامہ اقبال خط لکھتے اور بابا قوم کے پتے پر بھیج دیتے، ساتھ ہی آرزو کرتے کبھی کسی لفظ کبھی کسی جملے کے ساتھ کہ آپ کی طبیعت پر وزن بھی نہ آئے اور ہمارا جو رکھ رکھا ہوا ہے وہ بھی قائم رہے۔ اتنی بڑی دونوں بے مثال اپنے دور کی شخصیات، ہاں جی، اور بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، ہاں جی، ان کے طریقہ کار بھی بڑے ہوتے ہیں۔ تو حضرت علامہ مسلسل رابطے میں رہے، لیکن بابا قوم آپ خود فرماتے ہیں کہ میں حضرت علامہ میرے محسن ہیں، بلکہ فرمایا کہ میں ان کی جو ہے وہ نظریے اور ان کی تعلیمات میں ایک ادنا سا سپاہی کی حیثیت رکھتا ہوں، بابا قوم نے ارشاد فرمایا۔ اب جناب بابا قوم جب ایک رات اپنے فلائٹ میں سوئے، کیوں آئے تھے پھر آپ؟ ہاں جی، اس لیے کہ محبوب کریم علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے جی، یہ ڈاکٹر مجید نظامی صاحب جو نوائے وقت گروپ کے چیئرمین تھے، اب ان کی صاحبزادی صاحبہ رمیزہ نظامی صاحبہ، تو ڈاکٹر مجید نظامی صاحب نے بالکل اپنی فائل میں سے ایک
آل رسول سید صاحب ہے جن کے ساتھ بابا قوم کو بڑی دلی محبت اور وابستگی تھی، اور عہد لیا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں شاہ صاحب آپ یہ بات کسی کو بیان نہیں کریں گے، ہاں اگر ضرورت کبھی آپ کو لاحق آ جائے تو میرے مرنے کے بعد، وصال کے بعد آپ یہ بیان کر سکتے ہیں۔ تو یہ نوائے وقت کے دفتر کے اندر لاہور میں یہ چیز بالکل واضح طور پر موجود ہے، اور انہوں نے ایک مرتبہ اس کو شائع بھی کیا تھا، اور میں نے خود نوائے وقت میں یہ چیز پڑھی تھی۔ محبوب علیہ السلام تشریف لائے، بابا قوم فرماتے ہیں میں گہری نیند میں تھا اور مجھے نیند میں سے جگایا گیا، میں نے دیکھا کوئی چیز مجھے نظر نہیں آئی، میں سمجھا یہ میرا وہم ہے، پھر دوبارہ سو گئے، دوبارہ آپ کو بیدار کیا گیا، تیسری مرتبہ جگایا گیا تو فرماتے ہیں کہ پورا ماحول نور سے ایسے روشن اور منور تھا، اور ایسی خوشبو اس ماحول میں تھی کہ جو آج تک تصور میں بھی نہ کبھی بعد میں نہ اس سے پہلے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اچانک میں نے اس نور اور روشنی میں دیکھا کہ سامنے صوفے کے اوپر ایک ایسی حسین و جمیل ہستی، لیکن ایسی وقار و عظمت، ہاں جی، کہ میں فوری طور پر باادب ہو گیا، اور میری زبان سے بلا ساختہ یہ کلمات کہ گھر ہر طرف سے بند ہے، محفوظ ہے، حفاظت کا انتظام ہے، اور آپ ہستی، ہو آر یو، آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسٹر جناب، I am your prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, and I came, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and I came from Medina to you for ordering you that back come to India and lead the freedom movement of Indian Muslims. I am with you. مسٹر جناب میں مدینہ شریف سے آج اسپیشل آپ کو ملنے کے لیے لندن آیا ہوں، یہ حکم دینے کے لیے کہ آپ 2-4 مہینوں میں اپنے یہاں معاملات سارے کلوز کیجئے، سمیٹئے، اور بیک کم ٹو انڈیا، واپس انڈیا پہنچئے، اور وہاں مسلمانوں کی جو تحریک آزادی ہے اس کو لیڈ کیجئے، اس کی رہنمائی کیجئے۔ آئی ایم ود یو، مسٹر جناح تم جہاں بھی ہوگے میں اللہ کا رسول تمہارے ساتھ ہوگا۔ یہ پاکستان ایسے نہیں مارز وجود میں آ گیا، یہ اللہ اور اس کے محبوب۔ آپ دیکھیے میرے پاس ایک کتاب ہے کہ سید حسین احمد مدنی صاحب کے پسندیدہ واقعات، ایک وہ کتاب ہے میرے پاس، دوسرا میرے پاس پورا مضمون موجود ہے بطور حوالہ میری فائل میں موجود ہے، وہ ہے پروفیسر فتح محمد ملک صاحب، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس وقت 12ویں کلاس میں ایف اے میں تھے جب 1946 کے انتخابات کے جس میں مسلم لیگ نے اپنی اکثریت ظاہر کرنی تھی، اور بالکل یہ پاکستان یعنی یا ادھر یا ادھر، آر یا پار والا معاملہ تھا 1946 کے انتخابات۔ اگر مسلم عملی طور پر اپنی اکثریت ثابت کر دیتی ہے تو پھر طے ہوا تھا کہ پھر انگریز صرف اور صرف مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے مسلم لیگ کوئی تمام اسلامیہ نے ہندوستان کی نمائندہ جماعت سمجھ کر انہی سے مذاکرات کرے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ دوسری پارٹیاں جیت جاتی ہیں تو پھر مسلم لیگ کا مطالبہ تھا، ہاں جی، قیام پاکستان، جو کہ 1940 23 مارچ کو قرارداد پاس کر چکی تھی اپنے پروگرام میں۔ اب جناب اس دور میں پروفیسر فتح محمد ملک صاحب بھی لکھتے ہیں، اور حسین احمد مدنی صاحب کے واقعات کی جو کتاب ہے میرے پاس اس میں بھی یہ بات موجود ہے، بالکل جو دیکھنا چاہے میں دکھا سکتا ہوں۔ تو اس میں یہ تھا کہ یہ چونکہ کانگریس نے نواب زادہ خان لیاقت علی خان صاحب جو بابا قوم کے دست راست تھے، اور ادھر مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری اس ٹائم کے، مسلم لیگ نے ان کو جس حلقے میں ووٹ دیا ہوا تھا جناب ٹکٹ، مقابلے میں کانگریس نے دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین علامہ سید حسین احمد مدنی ٹانڈوی صاحب کو کانگریس نے ٹکٹ دیا ہوا تھا، وہ کانگریس کے نمائندہ تھے کیونکہ پاکستان کے قیام کے مخالف تھے۔ اب جناب یہ ہوا کہ پروفیسر فتح محمد ملک صاحب فرماتے ہیں کہ ہم چونکہ جماعت الاحرار عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کی تعلیمات سے جو ہے بہت متاثر ہو گئے، ہم آزادی ہندوستان کے قائل تھے کہ انگریزوں کو جانا چاہیے، لیکن تقسیم اور پارٹیشن کے ہم قائل نہیں تھے، ہم پاکستان کے وجود کے منکر تھے، اور کہتے تھے کسی صورت پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیں گے، بس یہ متحدہ ہندوستان رہے، انگریز جائے اور پھر یہاں اکثریت کی حکومت آ جائے، ہاں جی۔ تو ہم آزادی کے قائل ضرور تھے لیکن قیام پاکستان کے ہم شدید مخالف تھے۔
تو وہ جناب ہم جو الیکشن کی اپنی کمپین چلا رہے تھے تو ایک دن شدید گرم موسم دوپہر کو ہم ایک بستی میں پہنچے اور وہاں جلسہ تھا سید صاحب کا، سید حسین احمد مدنی صاحب صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند۔ اب کہتے ہیں اچانک وہ جو تھکاوٹ تھی تو تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا کہ ظہر کی نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد جلسہ عام سے انہوں نے خطاب کرنا تھا اور کانگریس کے لیے ووٹ مانگنے تھے اور قیام پاکستان کے خلاف تقریر کرنی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ اچانک شاہ صاحب نیند میں سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور بڑے گھبرائے اور پریشان۔ اور جب ہم لوگوں نے پوچھا شاہ صاحب کیا ہوا، انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ ابھی ابھی خواب میں میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو سید کہلاتا ہے، میری طرف اپنے آپ کو نسبت کرتا ہے، ہاں جی، اور پھر پاکستان کے قیام کے خلاف محنتیں کر رہا ہے۔ حسین احمد مدنی تم جتنا ٹل لگا سکتے ہو لگا لو، میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہندوستان کے مسلمانوں کو پاکستان عطا کر دیا ہے، پاکستان بن کے رہے گا، تم جتنی کوشش۔ نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ دیکھیے ان چیزوں کی تصدیقات۔ ہاں جی، میں خود گیا تھا جناب بلوچستان، تو وہاں مجھے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان شخصیات سے ملاقات ہو جائے گی، اور بعد میں نے خود پروگرام دیکھا جیو نیوز پر، اس وقت کامران خان صاحب کام کرتے تھے، اب تو کسی اور ادارے میں۔ آج کامران خان کے 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک اس میں خود جو موجودہ خان آف کلات ہے نا جی، ان کے جو دادا جان تھے خان آف کلات بابا قوم کے دور میں، حالانکہ ادھر بلوچستان کلات کی طرف بڑے مسائل تھے، کوئی مسلم لیگ کا یونٹ وغیرہ قائم ہی نہیں ہو رہا تھا، اور وہ خان صاحب جو تھے قیام پاکستان کے مخالف بابا قوم کو لفٹ بھی نہیں کروا رہے تھے، اور اچانک پھر رات کو وہ اٹھے اور انہوں نے اپنے سارے بیٹے پوتوں کو جمع کر لیا اپنے شاہی محل میں اور کہنے لگے جلد از جلد تار بھیجو، مسٹر جناح سے جتنی جلدی ممکن ہو سکے میری گفتگو کرواؤ۔ ہاں جی، تو ہم نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں پہلے آپ یہ انتظام کرو۔ کہتے ہیں جی شکر ہے بمبئی میں بابا قوم موجود تھے لہٰذا رابطہ ہو گیا، اور جناب خان آف کلات نے کہا کہ مسٹر جناح میں غلطی پر تھا، میرا ذہن بالکل جو ہے وہ نہیں ان حقائق کو سمجھ رہا تھا، لیکن اب جس بارگاہ سے حکم ہوا ہے آؤ مجھے جلد از جلد یہاں جلسے کا ٹائم دو، اور آج کے بعد میں بھی مسلم لیگ میں ہوں، میرے پورے کلات اور یہ بلوچستان کے لیے میں کام کروں گا قیام پاکستان کے لیے۔ ان کے پوتے بتا رہے ہیں، آپ بالکل یہ نکال لیں وہ جناب اپنے یوٹیوب کے اوپر آج کامران خان کے ساتھ والا جو اس میں، تو اب بیٹوں پوتوں نے کہا جب انہوں نے قائد اعظم نے دعوت قبول فرما لی رحمت اللہ علیہ نے، محبوب کے مقرر کردہ مجاہد نے، اور بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کا کتنا محبت والا معاملہ جناب، اور وہ ہمارا مرکز محبت ہے۔ ہاں جی، اب جناب یہ ہے کہ بیٹوں اور پوتوں نے کہا کہ بابا جی آپ تو مخالف تھے، الٹا مسٹر جناح آپ سے رابطہ مختلف حوالوں سے کرواتے تھے اور آپ ان کو جناب ملاقات کا ٹائم نہیں دیتے تھے، اور آج یہ ہے کہ آپ نے خود اس وقت آپ نے بات کی ان سے اور ان کو خود دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور میری آج تک بچپن سے تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، اور روزانہ ہر رات 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اپنے کریم آقا پر پھر میں سویا کرتا ہوں۔ اور بلوچستان کی تاریخ بڑی اعلیٰ ہے، شروع سے لے کر آج تک، جب سے حضرت عمر کے دور سے سن 17 ہجری سے ادھر مسلمان میں ایران سے ہوتے ہوئے مکران اور یہ ہمارے یہ داجل تک کے علاقے میں صحابہ کرام کی مبارک مزارات، اب بھی حضرت سعد ابن عدی کا مزار شریف ادھر موجود ہے جناب۔ آپ ہڑند قصبے سے تھوڑا سا آگے پہاڑوں کے اندر جائیں، میں ادھر حاضری دے کر آیا ہوں، اور کتابیں اس موضوع کے اوپر خطہ پاکستان میں جو ہمارے بلوچستان مکران ان علاقوں میں مزارات ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے، یہ اس وقت سے خطہ اسلام کی نعمت سے مالا مال چرا رہا ہے۔ اور پھر مجھے خوشی ہوئی کہ حقائق تو کچھ اور ہیں، سبب تو پیچھے کچھ اور ہے، لیکن ظاہر کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو جب محبوب کی شان ختم نبوت کے حوالے سے قادیانیوں کو ریلیف دینے کے لیے جناب ایک قانونی زبان میں ایک ٹیکنیکل لفظ کی تبدیلی کی گئی، تو میر ظفر اللہ خان صاحب جمالی وہ اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو گئے، سپیکر کو مخاطب کر کے کہا جو اسمبلی ہاں جی میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان ختم نبوت کے حوالے سے غلط موقف لے رہی ہے اور انہوں نے کمپرومائز کر دیا محبوب کی، میں ایک لمحہ بھی اس کا ممبر نہیں رہنا چاہتا، میرا استعفیٰ قبول کیجئے، اور چلے آئے جناب۔ اللہ تعالیٰ
ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرماتا رہے۔ تو اس بلوچ سردار نے، میر ظفر اللہ خان جمالی نے بالکل اپنے بزرگوں کی اور اہل بلوچستان کی کہ کچھ بھی ہو جائے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے بے وفائی نہیں ہو سکتی اللہ پاک کی رحمت سے۔ اب جناب خان آف کلات آپ وہ سارا کوئی ملاحظہ کیجئے، انہوں نے فرمایا کہ میں جب تک 1000 درود پاک نہ پڑھ لوں میں اس وقت تک رات کو تہجد سے پہلے سویا نہیں کرتا۔ آج یہ ہوا ہے کہ میں درود پاک پڑھ کے سویا ہوں تو میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے زندگی میں پہلی مرتبہ مجھ پر کرم فرمایا اور میرے خواب میں ابھی تشریف لائے تھے اور مجھے فرمایا کہ خان آف کلات، نام بھی لیا ان کا، کہ تم تہجد گزار ہو، تمہارا روز کا عمل میری بارگاہ میں پہنچتا ہے اور جس محبت و عقیدت سے تم 1000 مرتبہ میری بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہو وہ میں روز خود بذات خود توجہ کر کے موصول کرتا ہوں اور روز تمہاری حاضری اتنے سالوں سے لگ رہی ہے اللہ، اور اب چاہتے ہو کہ یہ حاضری لگتی رہے۔ سبحان ہاں جی، یہ جو آپ نے طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ آپ پاکستان کے قیام میں روڑے اٹکار اور مسٹر جناح کو ادھر نہیں آنے دیتے ہو اور ان سے رابطہ نہیں کر رہے ہو، تو یہ تمہارا درود نہیں آئندہ قبول ہوگا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا درود قبول ہوتا رہے میری بارگاہ میں تو پھر پاکستان میرا عطا کرتا ہے، اس کے لیے راہ ہموار کرو اپنے علاقے۔ یہ خان آف کلات۔ تو میرے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی پیاری ذات بابرکات کی کرم نوازیاں، الغرض یہ جو ایک ظلم و ستم کا سلسلہ تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے کہ جب محبوب کریم علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی تھی ہجرت مبارکہ تو یہ اوس اور خزرج کے قبائل جو تھے یہ جنگ و جدل میں اس طریقے سے مصروف، 1000 لوگ قتل، کیونکہ انسانیت کا کوئی وقار ہی نہیں تھا ایک دوسرے کی نظر میں، کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے انسان کی عظمت کو، اور قتل عام قرآن پاک فرماتا ہے کنتم اعداء، تم آپس میں دشمن ہی دشمن تھے انسان، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، سبحان اللہ، اللہ پاک نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا فرمائی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نعمت کی برکت سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے آ کر انسانیت کی عظمت کو، آپ محسن کائنات ہیں، کائنات کے ذرے ذرے پر جب دنیا انسان کے حقوق ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، اور غیر انسان تو غیر ہوا نا جی، جو اپنی لخت جگر ہے، اور بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کے ساتھ تو فطرتی محبت ہوتی ہے، سبحان، ہاں جی، لیکن اتنا ظلم، اتنے اندھیرے اس کا جاہلیت کے محبوب کی آمد سے پہلے کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کو زندگی درگور کر دیا جاتا ہے اور اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، ذبح کر دی، اس کی گردن دبا دی جاتی ہے۔ یہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا احسان ہے۔ آج ہماری ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی توجہ کرنی چاہیے جو پتہ نہیں کیا ایجنڈا لے کر ادھر چل رہی ہیں، تو بالکل ہم اس چیز کو، ہم تو خود تعاون کے لیے تیار ہیں اور ہم سب کا فریضہ ہے۔ آپ بلوچستان کے دیہاتی علاقوں میں جائیے، دور دراز، آج بھی 150 میل تک جو ہے وہ بچے کی پیدائش کے مرحلے میں عورتوں کو چارپائیوں پر اٹھا کر لے جایا جاتا ہے، اور ہاسپٹل نہیں ہے۔ حضور شاہ صاحب کا تو تعلق بلوچستان سے ہے، میں تو سال میں 2-3 چکر ادھر لگاتا ہوں محافل میلاد شریف میں، بزرگان دین مجھے بلاتے ہیں تو وہاں دیکھ کر حیرت ہو جاتی ہے۔ آپ سندھ کے رورل اور دیہاتی علاقوں میں جائیے، آپ خیبر پختونخوا کے دور دراز کے علاقوں میں جائیے، آج بھی کتنی مشکلات ہیں۔ تو یہ NGOز، ہماری مائیں بہنیں آگے بڑھیں جو بڑے بڑے گھروں کی اور اتنے چندے اور فنڈ پوری دنیا سے یہ جمع کرتی ہیں، اگر واقعی عورت کے متعلق آپ اچھی قانون سازی بھی کریں، اور اس کے ساتھ جو بچے خوراک کی عدم فراہمی کی وجہ سے ہزاروں سندھ کے اندر تھر کے علاقوں میں مر جاتے ہیں، اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا، آپ ان عورتوں کو کپڑے پیش کیجیے، ان کو گھر بنا کر دیجیے، آپ ان کی زندگی میں لائیے بہتری، لیکن عملی اقدام آپ اٹھاتی نہیں۔ اور 8 مارچ کو آپ جناب حقوق نسواں کے نام پر اور میرا جسم میری مرضی، اگر یہ چیز دیکھنی ہو نا اسلام کے اندر، آج آپ اسلام اور پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، ذرا مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور قرآن کی آمد سے پہلے جو انسانیت بالعموم اور عورتوں پر جو ظلم و ستم اور عرصہ حیات تنگ تھا، بالخصوص اس طرف نظر کر دینی چاہیے۔ اور ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے بیٹی کو وہ احترام دیا ہے، کتنے مرد حضرات ہیں جن کی آمد پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہوں۔ ایک دو ہستیاں ہیں، ایک محبوب کے چچا زاد بھائی
حضرت سیدنا جعفر طیار، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضور ام المومنین فرماتی ہیں جب بھی سیدنا جعفر، حالانکہ محبوب سے 20 سال دنیاوی عمر میں چھوٹے ہیں، حضور مولا کائنات سے وہ 10 سال بڑے تھے، حضور مولا کائنات کے سگے بڑے بھائی ہیں، حضرت ابو طالب کے فرزند ہیں، فرمایا 20 سال ان کی ولادت، محبوب کی ولادت سے بعد ہوئی تھی، لیکن میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ جب بھی آتے محبوب علیہ السلام کھڑے ہو کر آگے ہو کر استقبال فرماتے، اپنے سینے اقدس سے لگاتے، معانقہ فرماتے، ان کی قبلہ بینا عینیہ پیشانی کے درمیان میں بوسہ دیتے اور محبوب کریم علیہ السلام بے انتہا محبتوں کا اظہار فرماتے۔ حضرت جعفر جیسی ایسی ایک دو ہستیاں ہیں، باقی تو اگر ہے تو وہ محبوب کی صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ، کہ ہمارے آقا جتنی بڑی مصروفیت میں ہوتے اور پیاری صاحبزادی صاحبہ اگر پیارے ابا جان کی زیارت کے لیے گھر میں تشریف لاتی، بس محبوب کی توجہ تھی، ہر کام چھوٹ جاتا، بادر الیہا، محبوب علیہ السلام تیز تیز نورانی قدم چلتے ہوئے اپنی پیاری صاحبزادی صاحبہ کا آگے جا کر استقبال فرماتے، یعنی پیاری صاحبزادی صاحبہ کی طرف توجہ ہونے کے بعد عملی طور پر ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ تھوڑے قدم محبوب کی طرف چلائیں، محبوب زیادہ قدم آگے چل کر ان کا استقبال فرمائیں۔ آج اگر ہماری پیاری بیٹی آتی ہے اور ہم اس پر یہی شفقت، یہ سنت مصطفیٰ علیہ السلام کا تقاضا ہے، پھر محبوب علیہ السلام ان کا استقبال فرماتے اور قبلہ علی راسیہ، ان کے سر مبارک پر بوسہ دیا کرتے تھے، اخذ بیدیہا، ان کے دونوں نورانی ہاتھوں کو آپ اپنے دونوں مقدس نورانی ہاتھوں میں بڑے پیار سے پکڑ لیتے اور پھر آنے تک بٹھانے تک ان کے ہاتھ مبارک چھوڑا نہیں کرتے تھے، کیونکہ اگر ہاتھ مبارک چھوڑ دیں گے تو محبوب کو پتہ ہے کہ وہ تعظیم میں از حد مبالغہ کریں گی، اور جہاں محبوب ان کو بٹھانا چاہتے ہیں وہ پہلے محبوب کو ادھر پکڑ کر بٹھا دیں گی اور محبوب انکار نہیں فرمائیں گے، نہیں آپ پھر ان کے ہاتھ مبارک نہ چھوڑتے، ان سے بڑی پیاری پیاری باتیں فرماتے ہوئے ان کو پکڑے پکڑے ساتھ لا کر محبوب چاہے تو اپنی صاحبزادی صاحبہ کو سامنے دائیں یا بائیں بٹھا دیں اور اپنی مسند پر یا اپنے پہلے والی بیٹھنے والی جگہ پر خود تشریف فرما رہے کہ نہیں، اجلا صحاف ہی مجلس ہی، جس جگہ محبوب پہلے تشریف فرما ہوتے تھے، اتنا پیاری بیٹی پر کرم، اتنا انسانیت کو بیٹی سے محبت اور بیٹی کی عظمت واضح کی کہ محبوب خود دائیں یا بائیں ہو جاتے اور عین اپنے بیٹھنے والی جگہ پر اپنی پیاری صاحبزادی صاحبہ کو جلوہ گر فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جتنا دیر حضور سیدہ سلام اللہ علیہ ام الحسنین کریمین جلوہ گر رہتی، وہ محبوب اپنی جگہ پر ان کو بٹھائے رکھا کرتے تھے، اتنی کرم نوازی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی۔ تو جب بیٹیوں تک کو قتل کیا جاتا تھا، باقی انسانوں کی کیا رہ معاملہ، لیکن ہمارے کریم آقا علیہ السلام وہ انسانیت نواز تعلیمات آپ عطا فرما رہے ہیں، وہ نور اور روشنی کا دور شروع ہو رہا ہے کہ ہمارے کریم آقا عین میدان جنگ کے اندر، اور یہ بھی اسلام کی میں آخری باتیں عرض کروں گا، پیاری تعلیم ہے، اسلام ہمیں کہیں بھی جنگ میں پہل کی ہمیں اجازت نہیں عطا فرماتا ہمارا دین، کہ ایک غیر مسلم پرامن قوم یا پرامن ریاست ہماری ہمسائیگی میں موجود ہو اور وہ فوجی طور پر بھی کمزور ہوں، وہ معاشی طور پر بھی کمزور ہوں، اور ہم مسلمان، ہماری ریاست بڑی طاقتور ہو اور ہم امریکیوں کی طرح چاہیں کہ اس کو نگل لیں، اس کی معدنیات پر قبضہ کر لیں، نہیں، ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں جی، جب تک وہ نہیں کوئی حدود کو کراس کریں گے، نہیں، اسلام میں یہ اجازت نہیں ہے۔ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم نے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، پورے قرآن میں کہیں ہے کہ تلوار ہاتھ میں لے لو یا کلاشن کوف لے لو یا بم ہاتھ میں پکڑ لو اور اسلام کو پھیلانا شروع کر دو۔ آپ کو الحمد سے لے کر والناس تک نہ کوئی ایسی آیت ملے گی، نہ پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی ایسی حدیث ملے گی، آپ کو یہ ملے گا کہ اللہ کے بندوں کو، انسانیت کو رب تعالیٰ کے راستے کی دعوت دیجئے بالحکمت۔ موعظت اور واعظ و نصیحت کا بعد میں بیان ہے، پہلے حکمت کا درس دیا گیا ہے قرآن پاک میں۔ ہاں جی، حکمت کے ساتھ آپ اس قوم کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ کون سی بات کس طریقے سے ان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ پورے تدبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور اچھے واعظ و نصیحت کے ساتھ اپنے رب تعالیٰ کی طرف دعوت دیجئے، اور جب آپ دعوت دیں گے تو ظاہر ہے کہ جدال آئے گا، گفتگو ہوگی،
دلائل کا تبادلہ ہوگا. آگے قرآن نے ارشاد فرمایا دلیل بیان کرتے ہوئے تم نے غصے میں نہیں آ جانا، ہائپر اور اگریسو نہیں ہو جانا، گالی گلوچ نہیں نکالنے لگ جانا جیسے آج ہمارا طریقہ ہو چکا ہے. ہم کافروں کو تو کیا دعوت دیں پیار محبت کے ساتھ، غیر مسلموں ہم تو آپس میں ایک ہی عقیدے کے جو علماء ہوتے ہیں کس طریقے سے ممبروں پر بیٹھ کر ماں بہن ایک کر رہے ہوتے ہیں. قرآن نے فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور جدال کی نوبت بھی آئے، دلائل کے تبادلے کی نوبت بھی آئے تو وہ طریقہ اختیار کرنا احسن ہو جو سب سے اچھا انسانیت میں طریقہ ہو. اور لا اکراہ فی الدین، دین کسی غیر مسلم کو زبردستی دین قبول کرنے کوئی جبر اور اکراہ نہیں ہے. ہم نے دین کے محاسن، دین پر خود عمل کرنا ہے، ایسا پیارا معاشرہ بنا دینا ہے کہ پوری دنیا متوجہ ہو جائے. جو حضرت بابا قوم علیہ رحمت فرماتے تھے کہ پاکستان کیوں بنایا جائے گا، پاکستان ایک تجربہ گاہ ہوگی اسلام کے لیے. ہم اسلام کا سماجی نظام لائیں گے، ہم اسلام کا اقتصادی اور معاشی نظام لائیں گے، ہم اسلام کا سیاسی اور انتظامی نظام لائیں گے، وہ نظام جو مصطفیٰ علیہ السلام نے، اور فرمایا وہ نظام جو کھل کے دور خلافت راشدہ میں آ گیا تھا. ہم آج جدید ترین تقاضوں میں اس سے نور اور فیض لے کر تاکہ پوری دنیا پاکستان کی طرف توجہ کرے گی اور وہ کہے گی جو اسلام اتنا پیارا اور انسانوں کو اتنی عظمت دیتا ہے اور اتنی کامیابیاں دیتا ہے، ہمیں بھی اس دین کی طرف توجہ کرنی چاہیے، ہمیں بھی اپنے ملکوں میں وہ نظام لانا چاہیے. یہ حضرت علامہ اقبال کے نظریات اور حضرت بابا قوم وہ تجربہ گاہ کہتے تھے اس کو اسلام کی اس دور جدید کے اندر. تو میرے دوستو، ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو سراپہ نور ہیں، جن کی جلوہ گری کے وقت اللہ پاک نے اتنا نور، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعلیمات نور ہی نور ہیں. آج آپ پوری دنیا میں دیکھیں گے کہ کتنے معاشرے ہیں. ہمارے ایک استاد صاحب تھے وصال فرما گئے، انہوں نے چونکہ کافی سال اپنے برطانیہ میں گزارے، ادھر کی شہریت بھی حاصل کی، اور وہ فرماتے ہیں کہ صرف ان لوگوں کے اندر کلمہ اسلام نہیں ہے، اپنے وطن کی محبت، تو یہ تو اسلام کا سب سے بڑا درس ہے. ہاں جی، کہ ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب مدینہ طیبہ کی حفاظت کا مرحلہ آیا تھا تو محبوب علیہ السلام فرماتے میں اللہ کا سچا نبی اور رسول اللہ السلام خاتم النبیین سید الاولین والآخرون، اور اتنے میرے غلام ہیں. نہیں، جب خندق کھودی جا رہی تھی ذی الحج 5 سنہ ہجری میں، تو جیسے صحابہ کرام کے ذمے محبوب کریم علیہ السلام نے ایک پیمانہ رکھا ہوا تھا اور ماپ کر ہر بندے کے ذمے کہ آپ نے اتنی کھدائی کرنی ہے خندق کی، مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے بھی برابر وہ جگہ ماپی جاتی تھی اور آپ اپنے مبارک ہاتھ اور کدال سے اس کی کھدائی میں ساتھ شامل تھے. وطن سے محبت، اپنی ریاست سے محبت، اپنی ریاست کے مفادات، اپنے معاشرے کے مفادات. ایک مرتبہ مدینہ شریف میں قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ 22ویں پارے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59. بڑی جھوٹی افواہیں پھیلاتے تھے یہود اور نصارہ مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے. آقا کریم علیہ السلام عشاء کے بعد در دولت پر گئے، آپ نے کچھ لوگوں کو جمع ہوتے ہوئے چوک میں آوازیں سنی، فوراً محبوب علیہ السلام باہر تشریف لائے اور فرمایا کیا معاملہ ہے؟ عرض کی حضور اس طرح کی افواہیں، کوئی دشمن؟ محبوب کریم علیہ السلام گھوڑا آپ کو نظر آیا، آپ نے اس پر کپڑا بھی بچھانا گوارا نہیں فرمایا، آپ چڑھے، اور حالانکہ آپ تو اونٹنی پر سفر فرماتے تھے، خچر کے اوپر، آپ گھوڑے کو بڑا کم استعمال فرماتے تھے، لیکن محبوب علیہ السلام اکیلے آپ نے چاروں طرف دور تک گھوڑا دوڑایا. ابھی وہ بندے موجود ہیں، محبوب کا انتظار، محبوب تو آپ نے فرمایا کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، جاؤ اپنے گھروں میں، یہ افواہ ہی صرف. ہاں جی، تو محبوب کریم علیہ السلام جہاں شجاعت، جرت و بہادری، اس کے ساتھ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا اپنے میرے آقا کریم علیہ السلام کی ایک ایک الغرض پیاری مقدس نورانی تعلیم. آج ہمارا پاکستانی معاشرہ جس مقام پہ گیا کھڑا ہے، آج میں ساروں کی بات نہیں کرتا، سب سے پہلے تو میں اپنے شعبے کو دیکھوں کہ اس میں بھی 90% سے زیادہ ہمارے جو فاضل عزیز ہیں. بڑا دکھ ہوتا ہے. 10 محرم شریف کو میں ایک جگہ گیا بیان کرنے، یہ سرائے مہاجر سے آگے MM روڈ پر میاں والی کی طرف جائیں تو پہلا اسٹاپ خان سر آ جاتا ہے. خان سر میں سے ایک وہ گاؤں ہے، اس کا نام آسان سا ہے. وہاں پچھلے سال عشاء کے بعد میرا بیان تھا، محرم کو میں نے بکر کے علاقوں جب وہاں گیا
ان دوستوں نے کھانا کھلایا، عشاء کی نماز پڑھ کے بیان کرنا تھا گھنٹہ ایک، امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ غلامی پیش کرنا تھا۔ تو وہ بتانے لگے جی پچھلے سال ہمارے ساتھ بڑا دلدوز واقعہ ہوا، ہم نے فلاں مشہور پاکستان کے فاضل سے ٹائم لیا، انہوں نے کہا مجھے آن لائن اتنے 1000 روپے پہلے بھیجے، اتنے 1000 روپے اس وقت مجھے دینا۔ ہم نے فوراً ان کا حکم مانا، وہ پیسے ان کو موصول ہو گئے، ان کا جوابی میسج آ گیا، اتنے مہینے درمیان میں معاہدے کو گزر گئے۔ این جب 10 اور 11 کی درمیانی رات آئی، وہ مین روڈ سے جو کچا رستہ ہماری طرف تھل میں ریت پر اترتا ہے، وہ اس میں آ کر کھڑے ہو گئے پکے روڈ کے ساتھ ہی، اور ہمیں فون کیا اور کہا میں یہاں آیا کھڑا ہوں، بیان میں سے عشاء میں سے تھوڑا سا ٹائم ہے، بقایا پیسے جو ہے وہ جتنے رہتے تھے مثلا 20,000 رہتا تھا، تو اب انہوں نے کہا کہ 20 وہ اور 10 اور پہنچاؤ گے تو میں آتا ہوں، ورنہ میں فلاں جگہ بیان کرنے، مجھے وہاں سے اتنے مل رہے ہیں۔ ہم نے کہا جی ہماری عوام جمع ہے، ہم نے اتنی دیگیں لنگر کی پکا دی ہیں، اگر آپ ہی نہیں آئیں گے تو ہمارا تو پروگرام گیا۔ اب عوام کی اہل بیت اطہار کی کریم بارگاہوں سے محبت دیکھیے، اور وہ جنہوں نے محبتوں کے درس رات دن تقسیم کرنے اور قوم کو رہنمائی، ان کا حال آپ دیکھ لیجئے۔ ہاں جی، تو کہتے ہم نے کہا جی حضور آپ تشریف لائیں، آپ کی ہر ڈیمانڈ پوری ہوگی، آپ آ کر بیان کریں، آپ سٹیج پر تشریف رکھیں، تقریر شروع کریں اپنے ٹائم پر، ہر حکم مانو۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ لوگ پھر بعد میں نہیں دیں گے، منحرف ہو جائیں گے۔ ان لوگوں نے ان عالم پر اعتبار کیا، اتنے مہینے پہلے پیسے بھیج کر، عالم دین کو اعتبار نہیں ہو رہا اپنی قوم کے اوپر۔ ہاں جی، پھر کہتے ہیں جی ہم دین کے بڑے مبلغ ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم دونوں موٹر سے، یہ امام صاحب بیان کر رہے ہیں، ان کی مسجد کی انتظامیہ کے بزرگ، ہم دونوں چڑھے، پیسے لیے اور جا کر ایک ایک نوٹ انہوں نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر گنا، اس کے بعد آئے سیدھے سٹیج پر تقریر کی اور دوڑ گئے۔ تو یہ حال بنا کھڑا ہے، اور یہ ایک دو جگہ نہیں، تواتر سے خبریں آ رہی ہیں۔ میں سب سے پہلے اپنے شعبے کی بات کر رہا ہوں، یہ کیا مذاق ہے؟ ذکر بھی اس ہستی کا جس نے شریعت مصطفیٰ اور امت مصطفیٰ علیہ السلام کے ایک سیاسی حق کی خاطر کہ محبوب کی شریعت کا یہ سیاسی نقطہ ادھر ادھر نہ ہو، میری جان چلی جائے، میرے بچے 6 ماہ کے بچے ہاتھوں میں ذبح کروا دیے، اس ہستی کے ذکر کو آپ کیا درس دے رہے ہیں؟ ہاں جی، اور ہماری اخلاقیات تو وہ آپ سب پر مجھ سے زیادہ آیا ہیں، اور ہمارے وہ ڈاکٹر بھائی جنہوں نے انسانیت کو بچانا ہے، لیکن ایک تو ہمارے ہاں نظام تعلیم ہر معاملہ ہی جو اچھائی ملک میں لا سکتا تھا اس کو اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے، اگر یہی اردو زبان کے اندر ہو کتنا ٹیلنٹ سامنے آ جائے، لیکن ہمارا نصاب تو سارا انگریزی میں۔ ڈاکٹر بننے پر ہاں جی جتنا خرچہ ہوتا ہے الامان والحفیظ، اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو لاشوں کا معاملہ سامنے آیا ہے، روح لرز کے رہ گئی ہے، شرم آتی ہے اب بات کرتے ہوئے ان چیزوں کے اوپر، اتنی لاشیں۔ وہ بھائی وہ کافر بھی ہونا ہے نا، جنگ میں حربی کافر جنہوں نے ہم پر جنگ مسلط کی ہے، ہم اپنے دفاع میں لڑ رہے ہوں، تو مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان بخاری پہلی جلد کتاب الجہاد میں محبوب علیہ السلام نے فرمایا، حال کر رہے ہیں، لیکن محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَجْتَنِبُ الْوُجُوهَا، کافروں مشرکوں کے عین حالت جنگ میں بھی کافروں مشرکوں کے فوجیوں کے چہرے کو ٹارگٹ نہیں کرنا۔ ہمارا ایک فوجی بھائی گن لے کر بیٹھا ہو، اس پر دوربین لگی ہوئی ہو، اور وہ جناب سامنے کافر ہے، وہ ہم پر فائرنگ کر رہا ہے، محبوب نے فرمایا اس کے جسم کے اور حصے کو نشانہ بنا کے قتل کر دو، ہاں جی، لیکن اس کے چہرے کو بچانا، کیونکہ چہرہ انسان کا وہ ہے جس کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا، وَجْتَنِبُ الْوُجُوهَا، چہروں کو نہ، اور فرمایا قتل کر دیا اس کو، اب اس کی لاش کی بے حرمتی نہیں کرنی۔ پہلے دور جاہلیت میں یہ بھی ایک غصہ دکھایا جاتا تھا، آنکھیں نکال دی جاتی مقتول کی، ناک کاٹ دیا جاتا کان، اور پھر اس پر بڑے بڑے اشعار اور میلہ اکاز اور باقی سالانہ فیسٹیول پروگرام آتے، تو اس ظالم قبیلے کے شاعر ممبروں پر چڑھ جاتے، مسلح لوگ ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے، اور وہ کہتے کہ تمہارے جوان کے ہم نے ناک کاٹ دیے تھے، کان کاٹ دیے، اس کو اشعار میں بیان کر کے اور آگ لگا دیتے معاشرے میں۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا مشرک و کافر مقتول کے بھی مسلح نہ کرنا یہ شریعت میں حرام قرار دے دیا گیا۔ اس رسم بد کو دوبارہ امت میں رائج کیا ہے تو یزید پلید نے رائج کیا ہے، کہ اس نے اور کسی کے نہیں، اس گھرانے جس میں سے انسانیت کی عظمت کا درس ملا تھا، اس محبوب کے بچوں کے سر کٹوا کٹوا کر نیزوں کے اوپر اچھال دیے، ورنہ محبوب نے تو ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔
تو میرے دوستو، ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو لشکر بھی روانہ فرما رہے، اور ہر لشکر جو روانہ ہوا ہے از خود حملہ نہیں ہوا، ادھر سے حملہ ہوا ہے تو آگے جوابی کاروائی ہوئی ہے، اور محبوب فرما رہے ہیں ان کی فصلوں کو مت روندنا، جہاں تک ہو سکے ایک دانے کی، حالانکہ وہ دشمنوں کی زمین ہے، لیکن فرمایا فصلوں کو خراب نہیں کرنا، دشمنوں کی زمینوں کے درختوں کو نہیں کاٹنا، ان کے بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، ان کی خواتین پر ہاتھ نہیں اٹھانا، ان کے بچوں کی حفاظت کرنا، بچوں کو مت قتل کرنا، اور فرمایا ان کے جوان طاقتور پجاری مجاور جو ان کے عبادت خانوں میں حالانکہ شرک کر رہے ہیں، بتوں کے آگے سجدہ کیے پڑے ہیں، لیکن محبوب نے فرمایا جب وہ تلوار لے کر تمہارے مقابلے میں نہیں ہے، تم نے ان پر تلوار نہیں چلانی، ان کے پجاریوں کو اور مذہبی لوگوں کو قتل نہیں کرنا، وہ تو بے ضرر لوگ ہیں، اپنے طریقے کے اوپر چل رہے ہیں، اپنی قوم کو اخلاقیات کا درس دیتے ہیں، ان کی مذہبی رہنمائی، تو فرمایا ان کے ساتھ بیٹھ کے جب بعد میں آپ دلیل کے ساتھ کلام کریں، ان لوگوں کو دعوت حق دیں، دین توحید کے حقائق واضح کریں، اللہ کی بارگاہ کی طرف ان کو بلائیں، لیکن دوران جنگ بھی ان کے عبادت خانوں پر حملہ نہیں کرنا، ان کے عبادت خانوں میں جو پناہ لے لیں ان کو کچھ نہیں کہنا، ان کے پجاریوں کو قتل، حالانکہ وہ شرک کی بنیاد ہے ان کے پجاری تو، لیکن اسلام انسانیت نواز مذہب ہے۔ سبحان تو میرے دوستو، آج اس چیز کی ضرورت ہے، میں اپنے گھر کی طرف توجہ کروں، اپنے بچوں کی طرف توجہ کروں، میرے حلقہ احباب میں جو دوست ہیں ان کی طرف تو، ہمارا معاشرہ اتنا گراوٹ کا شکار ہو گیا ہے نا، ماہ مبارک ربیع الاول شریف جو ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی آمد پاک کے ساتھ نسبت رکھتا ہے، ہمیں بارگاہ مصطفیٰ کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ اس کریم ہستی کا ذکر بلند کرنے کی یہ بھی صورت ہے کہ آج تک جس ہستی کے ذکر سے انوار اور فیوز و برکات لیتے رہیں، آپ کی تعظیم و توقیر، الحمدللہ یہ سلسلہ بھی اسی طرح ابد تک جاری رہے گا، لیکن ساتھ آج اگر انسانیت کو اور ہمارے پاکستانی معاشرے کو کوئی چیز مزید گراوٹ اور پستیوں میں جانے سے بچا سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اس رحمت للعالمین نور والے پیارے نبی علیہ السلام کی نورانی تعلیمات ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے، ہم سب کے لیے لمحہ فکری ہے، اور اس پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی نورانی مقدس شریعت مبارکہ اور تعلیمات مقدسہ پر اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وما علیہ الا البلاغ۔